बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह ख़ान हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज का मौजू हमेशा की तरह हमारी ज़िंदगियों से इंतहाई गहरा ताल्लुक़ रखता है। अवामी मसाइल का हल, रवायती तरीक़े या हकीकी पेशरफ्त। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब के हुक्म पर तमाम अज़ला में खुली कचहरियाँ मुनक्कद की जा रही हैं। इन खुली कचहरियों में अवामुन्नास को कहा गया है कि वो आएँ और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के हवाले से उनको जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल के हवाले से आगाह करें, कंप्लेन करें और उनकी दाद रसी की जाएगी। ये तो वो मॉडल एक समझिए कि ऐलान है जो कि गुज़श्ता 70-72 सालों से जो भी हुकूमत आती है उसके लोग करते हैं। अब हकीकी पेशरफ्त होती है या नहीं, इसका फ़ैसला अवाम करेंगे और वक्त करेगा। मीरपुर में, मुज़फ़्फ़राबाद में, रावलाकोट में, कोटली में, तमाम 10 के 10 अज़ला में ये खुली कचहरियाँ जो हैं मुनक्कद होने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों मीरपुर में भी यहाँ पे खुली कचहरी मुनक्कद हुई और लोग फट पड़े, अवाम वहाँ पर फट पड़ी और तारकीन वतन से लेकर यहाँ के मुकामी जो रहायशी हैं, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर महकमा बरक़ियात से लेकर महकमा माल से लेकर जो शोबे जो हैं मुख्तलिफ़ हुकूमत ने कायम कर रखे हैं अवाम की दादरसी के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनके बारे में अवाम ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का और शिकायत का इज़हार किया। यकीनन उनके मिनट्स बन चुके होंगे। चौधरी तैयब साहब यहाँ पे मौजूद थे। उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो इस हवाले से कोई ऐसा पैटर्न मुरतब करेंगे कि जिससे पब्लिक के लिए आसानी पैदा हो। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आपकी भी शिरकत रहे, आपके भी सवालात हम शामिल करें, आपकी भी बातें शामिल करें, क्योंकि रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह ख़ान में हमेशा हमारी काविश रहती है कि पब्लिक से उनकी ओपिनियन, उनकी दिल की बात लेकर इस फोरम पर हम उन शख्सियात के सामने रखें जो इस पर ताकत भी रखती हैं और कोई राय भी दे सकती हैं। मुख्तलिफ़ मेहमानान हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज के इस इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह ख़ान में आज़ाद कश्मीर के सबसे मोतबर, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अवामी अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ़ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आमिर महबूब साहब, अवामी मसाइल का हल, ये रवायती तरीके या हकीकी पेशरफ्त, ये आज का हमारा मौजू है। आजकल आप देख रहे हैं कि खुली कचहरियाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब के हुक्म पर आप क्या समझते हैं कि ये जो रवायती तरीके से खुली कचहरियाँ होती हैं, क्या वाकई इससे मसले का हल हो जाएगा? हकीकी पेशरफ्त कैसे होगी? देखिए जुनैद साहब, एक तो अभी तक जो सूरत हाल है उससे तो ये अंदाजा होता है कि असली मसाइल का हल ये नहीं है। दो कि इस तरह की खुली कचहरियाँ जो हैं वो उनका थोड़ा बहुत जरूर फायदा होता है या बाज़ औक़ात उनसे असल तवज्जो मिल जाती है, लेकिन जो हमारा आज़ाद कश्मीर का कल्चर है, आज़ाद कश्मीर कल्चर में ऐसी कोई सूरत हाल लोग जो है अफसरान या सियासतदान जो हैं वो अवाम की पहुंच से दूर हैं। यही अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, यही वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब, यही सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सारे के सारे हमेशा जो है वो आम की दस्तखत में रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि वो रवादारी, वज़ादारी और जो हमारे रिश्ते हैं उसकी वजह से अवाम और सियासतदान आपस में वो इतने दूर नहीं है। पहले तो ये बात है कि लोगों का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो ब्यूरोक्रेसी का है या उस तरह का नहीं है जिस तरह का मौजूद दुनिया में होता है और जहाँ पे इन चीज़ों की वो की जा सकती है। कोई एजुकेशन का महकमा माफिया है, कोई पुलिस के महकमे का माफिया है, कोई महकमा का माफिया है। तो वो मुस्लिम जो माफियाज हैं उन्होंने मतलब चीज़ें जो हैं वो यरगमाल बना रखी हैं और वो जो माफिया के लोग हैं वो हर दौर में इतने बासर होते हैं कि हर आने वाले ऑफिसर को, हर आने वाले मतलब वजीर को और हर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो अपनी बातों में हटा
تو آزاد کشمیر میں ایک تو یہ بات ہے جیسے پاکستان میں بنایا تھا وزیر اعظم پاکستان میں، اس طرح کا ایک پورٹل جو ہے وہ بنایا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو اوور چیز کے مسائل ہیں انہیں دیکھ لینا چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں یا کسی اور یورپ کے ملک میں چلے جاتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو اتھارٹی کے حوالے سے شکایات لگاتا ہوا ہے. اسی طرح مرپور سے متعلق جو لوگ ہیں وہ کے حوالے سے خاصی شکایات لگاتے ہیں. اس طرح بالخصوص مرپور اور باقی ضلع ان کے حوالے سے محکمات شکایات ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو یہ بات ہے کہ کھلی کچہریاں لگانے کے بجائے وزیر اعظم کا پورٹل بنا دینا چاہیے آزاد کشمیر کی حد تک اور اس میں لوگوں کو رجسٹر کر لینا چاہیے. میرا جنید صاحب ہمیشہ یقین رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست بنانے کے لیے سب سے بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور اسے دنیا میں رول ماڈل کے طور پہ ہم پاکستان والے پیش کر سکتے ہیں کہ 35-40-43 لاکھ اسٹیٹ ہے. اس طرح میں ایک مغل سے اسٹیٹ بنا دیا اور وہاں پہ لوگوں کے مسائل وہ گھر کے اندر حل ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار ہے. تو یہ کام کر کے ہم مقبول کو بھی پیغام دے سکتے ہیں دنیا بھر کے والے سے اور اس کا کمپیریزن کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ایز کمپیئر مقبوضہ کشمیر کو جو انڈیا کے زیر انتظام ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو ماڈل ہوگا وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا جو ماڈل ہوگا یا جو لوگوں کو ہیلتھ کارڈ جو اسکیم ہے یہ ایک اچھا جو ہے وہ پیش رفت ہے. اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اسے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آزاد کشمیر میں ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں کام کرنے والے بینکوں کا آزاد کشمیر کی ترقی میں کوئی کردار نہیں ہے. تو بے شمار ایسے سیکٹر جن کی طرف توجہ نہیں دی جا سکتی لیکن روایتی جو ہے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جس وقت تک آپ جو ہے دنیا کے جدید تقاضے جو ہے وہ اپنا نہیں لیتے. اس وقت تک روایتی سسٹم کو بھی باہر رکھنا ہے تاکہ لوگوں کا بالکل جو ہے وہ بے سامانی کی حالت میں نہ رہ جائیں. لیکن اب 7 دہائیوں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مسائل تو حال روایتی نہیں ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہارڈ ورک کے بجائے اسمارٹ ورک کی طرف چلی گئی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اسمارٹ ورک کی ہی طرف جانا ہوگا. جناب عامر محبوب صاحب، میں مطلب ایک ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عوامی مسائل، اب انسان جتنے بھی لوگ ہیں، پبلک ہے، ان کی جان مال عزت اس کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ڈڈیال کے علاقے میں ایک 12 سال کی ایک بیٹی ہے، کنول مطلوب نام ان کا بتایا جاتا ہے ہماری بیٹی کا. وہ گزشتہ کوئی 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے. اب ریاست نام کی اگر کوئی چیز یہاں پہ ہوتی، ریاست نام کی کوئی یہاں پہ پاور ہوتی تو اب تک کھلبلی مچ گئی ہوتی اور اس بیٹی کو بازیاب کروانے کے لیے محکمہ پولیس ہے یا دیگر جتنے ذرائع ہیں، دیگر جو بھی چیزیں ہیں وہ حرکت میں آتی. لیکن اب ایسا نہیں ہوا اور مجبوراً اب برمنگھم سے مظاہروں کا آغاز ہو رہا ہے. اس پہ آپ جناب عامر محبوب صاحب کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے افسوسناک، دوسری یہ بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ کچی لوگ ہیں کیونکہ آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے اور آزاد کشمیر میں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں. اب آپ کیونکہ یہ جدید دور میں ہر چیز وہ چلی گئی ہے، جدید پیش کی جاتی ہے. ایک تو میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو جو ہے ہماری ساری سول سوسائٹی مانیٹر کر رہی ہے، اس پولیس کو جو ہے اس کیس کو جو ہے ہماری اعلیٰ پولیس جو ہے وہ بھی مانیٹر کر رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے. اب وہ ملزمان تک وہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی اور بات بھی جو پہلو ہوتے ہیں، بعض اوقات بچیاں جو ہیں وہ خود آگے بھی چلی جاتی ہیں. تو ان کی جو سارے جو پہلو ہیں، اگر وہ ہوا کا کیس ہے تو ظاہر اسے فیس کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی کو نہ کرے کسی اور کا جو تفتیش ہے اسے ساری دیکھنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو بتا رہے ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے کئی سالوں سے پولیس ہے ان کو روایتی سستی کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ بالکل ایسا واقعہ ہے اور جیسے جو نوٹس ہو گیا پوری دنیا میں نوٹس ہو گیا، پاکستان میں نوٹس ہو گئے.
IGP शक्ति उसे देख रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद उसे देख रहे हैं, SSP और DIG जो है वो लॉयकीन के घर तक जा रहे हैं। तो मर्कज़ वाक़या है, इसके तरह से वो बता सकते हैं जिसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते हैं, इंसाफ का जो है वो हाथ मोड़ दिया जाता है, जो पुलिस के बैठे हुए जो माफियाज हैं वो चीज़ों का रुख इस तरफ ले जाते हैं जिस तरफ वो वाक़यात होते ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो है वो इस वाक़ये में पुलिस जो है वो इतनी नेग्लिजेंसी नहीं कर रही, वो कर रही है। हमें जो है पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है क्योंकि जिसके वो चीज जाती है उसका ईमान जाता है, क्योंकि बच्ची गुमी हुई है, उन्हें ज़ाहिर है पूरा आकाश है कि वो बदतमाजी भी करें वो लोग, वो इलाके के लोग और हम सारे लोग जिन्हें इस बात का दुख है कि हमारी एक बेटी जो है वो पिछले 15 दिनों से गायब है। तो इसके दोनों पहलुओं को देखना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस में अगर हम पुलिस को भी सपोर्ट करें और लॉयकीन को भी सपोर्ट करें और एक टीम वर्क के तौर पे एक पूरे माशरे और एक फैमिली के तौर पे रोल प्ले करें तो बेहतर कामयाब किए जा सकते हैं। इसी तरह जनाब आमिर महबूब साहब, जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त उससे पहले जो दावे किए जाते थे, आप ज़ाहिर है कि सबसे बड़े अखबार को आप मतलब हेड करते हैं, आप उसके सरबराह हैं इदारे के, आपके अखबारात में भी बहुत से इंटरव्यू छपते थे। सरदार तनवीर इलियास साहब, उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हम इतनी नौकरियां पैदा करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में यहाँ पर नौजवान जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो जॉब होल्डर हो जाएंगे और हमें बाहर से जो है दीगर इलाकों से, पाकिस्तान से लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। जी मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात साहब का, आमीन। एक बार मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो सरदार याकूब साहब वज़ीर आज़म, तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, ये मिसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, तो उन्होंने कहा था सुजुकी पे ट्रक का लोड है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी जो है वो मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रक का लोड है। तो ये बहुत ही संजीदा बात है कि ये बात लोग जो है वो पूरे सिस्टम को खरीद के, पूरे सिस्टम को करप्ट करके और पूरे सिस्टम को जो है वो ये रुमाल बनाने के बाद जो है वो मेरिट आइन कानून और बालादस्ती की बात कर रहे हैं। और मतलब जो होता है ना कोई बात प्रैक्टिकल हो, वो भी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल ऐसी अगर जोश जज्बे से काम किया जाए, हिम्मत से काम किया जाए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमसे सोशल स्टेट की तरफ जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर में टीम वर्क का बहुत ज्यादा फुकदान है। हुक्मरान जमात जो है वो बहुत ज्यादा इख्लाफात का शिकार है और उन्हें जो है वो अपने छोटे मोटे मिसाइल और अपने लोगों के अकोमोडेशन से बाहर गर्ज भी नहीं है और वो सोच भी नहीं रहे और मैं समझता हूँ उनका विजन भी नहीं है। तो ये जो है हमारे लिए चैलेंज है, अवाम के लिए भी चैलेंज है कि हमें एक तब्दीली की तरफ गए हैं और जिन बेसिक नारों के साथ वो आए थे अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अवाम को बहुत ज्यादा मायूसी का सामना होगा। हमें बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमारी जो हाइट का जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन है वो भी हमारे लिए हम जो है पूरी कौम जो है वो ज़हनी मरीज की तरफ, मर्ज की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो है अच्छे मैं समझता हूँ कि चीज़ों को सोचने के अंदाज में भी देखना चाहिए और लोगों की सलाहियत के मुताबिक उनसे तवक्को रखनी चाहिए। और जिन साहब का आपने नाम लिया है, मैं नहीं समझता को इस तरह की सलाहियत है। तनवीर इलियास साहब, हम देख रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो आज़ाद कश्मीर के प्रीमियर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पार्टी के सदर थे। लोगों का ये ख्याल था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ये हक बनता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिले। चले माजी की बातें हैं, बैरिस्टर साहब अब सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब एक एसर आया, एक डाक हार साबित हुए और अब ये ज़िम्मेदारी उनके पास आ गई। हम फिर भी देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ये 3-4 कोई फॉल्ट लाइंस हैं, ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नाम की चीज़ अभी रियासत में देखने में नहीं आ रही। तो क्या खुली कचहरियों से ये जो अंदर की फॉल्ट लाइंस हैं क्या ये छुप जाएंगी? देखिए तो ये बात है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जिस नोयत के पार्टी इख्लाफात हैं और ये मैं आपको बदकिस्मती से बताता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ शायद एक मेंबर असेंबली भी नहीं है। वो मुख्तलिफ धड़ों में और मुख्तलिफ पार्टियों के हैं। कुछ लोग इमरान खान साहब की विजन के साथ हैं, कुछ लोग बैरिस्टर सुल्तान के धड़े के अंदर हैं, कुछ लोग तनवीर इलियास साहब के धड़े के अंदर हैं। तो क़य्यूम न्याज़ी साहब जो है वो पहले भी अकेले थे और अभी भी अकेले हैं।
تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں جو ہے اپنی پارٹی اور اپنی کابینہ میں کے مسائل کا سامنا ہے اور وہ جو چیلنجز درپیش ہیں، اوپر سے یہ بات ہے کہ قیوم نبی صاحب اگر جو ہے وہ نیوٹرل رول پلے کرتے اور وہ جو ہے وہ بہتر انداز سے کردار ادا کرتے، جس انداز سے انہوں نے اور ان کے باسامعین ممبرز نے آزاد کشمیر کے سسٹم کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی بڑا بھونڈا سا طریقہ تھا۔ تو اس وجہ سے اگر انہیں موقع ملا تھا تو وہ اس چیز کو اگر بہتر انداز سے کرتے اور سب کے لیے قابل قبول بننے کی کوشش کرتے تو اس کے بہتر نتائج ہوتے۔ جس انداز سے بیوروکریسی کو ہینڈل کیا، جس انداز سے سول سوسائٹی کو ہینڈل کیا گیا، جس انداز سے ترقیاتی اداروں کو ہینڈل کیا گیا اور جس انداز سے ابھی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جس انداز سے ابھی احتساب بیورو کے معاملات اور دیگر معاملات کی طرف جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب بھی ہو اور وہ پوری طرح 100% انتقام کریں، لوگوں سے 100% سیاسی انتقام لیں اور اس کا نام احتساب ہو۔ اور وہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں نہیں چل سکتا، آزاد کشمیر کا کلچر ہی اور طرح کا، آزاد کشمیر کے جو عوام ہے وہ بھی کسی کو سیاسی انتقام لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ سیاسی ریفوں کا آپ میرپور میں رہتے ہیں، آپ کو کب اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑا کہ جی آپ ایک کے ووٹر اور دوسرے کے ووٹر نہیں ہیں؟ ان بچوں آزاد کشمیر میں اسی طرح کی حالت ہے۔ تو کسی ایک آدھ حلقے میں اگر وہ اسی سوچ کو پورے آزاد کشمیر کے اندر آپ لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ صدر ہاؤس سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک تمام وزراء، تمام مشیران کرام، تمام ممبران اسمبلی اور تمام بیوروکریٹس جو ہیں جب تک اس میں پوری طرح حصہ نہیں ڈالیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعداد ہے اس میں ہم سارے لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ کس طرح اپنا شرف پردہ قائم رکھیں۔ جناب عامر محبوب صاحب، یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی تبھی جو ہے یہ وہ سامنے آ سکتی ہے جب یہ جو اہل قلم یا جو مائک والے لوگ، یہ ڈیجیٹل میڈیا جب سے زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پر لوگ اپنا کردار جو ہے وہ ذمہ داری سے، سنجیدگی سے اور فلیٹرنگ اور بٹرنگ، مکھن لگانے سے باز رہتے ہوئے ادا کریں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں وائبرنٹ سول سوسائٹی اس کے لیے؟ ویسے تو حالات ہی کافی ہیں، مہنگائی 3 گنا بڑھ چکی ہے، جابز یہاں پہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 20% کے قریب آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں اس وقت جاب لیس ہیں۔ حالات اور انڈیکیٹرز تمام کے تمام تو ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو طرز عمل ہے وہ انقلاب والا نہیں ہے، نہ قربانیاں دینے والا نہیں ہے۔ حالانکہ جس انداز سے جو بیس کیمپ کے لوگوں کا، بیس کیمپ کی سول سوسائٹی کا کردار ہونا چاہیے، میں تو ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیس کیمپ کی حکومت کا جو طریقہ آزادی کشمیر کے لیے کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ تو کبھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیس کیمپ کی جو صحافت ہے اس کا جو طریقہ آزادی کشمیر کے لیے کردار ہے وہ ہے، اب وہ بھی تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے ہماری صحافیوں کی نسبت زیادہ ڈیلیور کیا۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ مقدار اس طرح کا پروگرام نہیں ہے، اس کے اوپر سنجیدہ بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرتی طور پر مناسبوں جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، تو ہمیں جو ہے وہ تمام شعبہ جات میں بہتر لانے کی ضرورت ہے۔ اور دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس دور کے ذمہ دار ہیں کہ جس دور میں ہم زندہ رہے ہم نے اس کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اسمارٹ ورک کی طرف جانا چاہیے، آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہیے، آزاد کشمیر میں میرٹ کی بالادستی کو قائم کرنا چاہیے، آزاد کشمیر میں روایتی جو ہے وہ تھانہ سسٹم ختم کرنا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ روایتی محکمہ مال کا سسٹم ختم کرنا چاہیے۔ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں پرابلمز ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ 1 کلک کے اوپر جو ہے وہ روایت سے ہٹ کے ان کی پلاٹوں کا جو ہے وہ اسٹیٹس دینا چاہیے، اور ایک بار جو ہے ان چیزوں کو کلیئر کر کے سامنے رکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ جیسے سڑک بن جاتی ہے یا راستہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر لوگ چلنے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ روایت کے بجائے جو ہے آسان جو ہے وہ طریقے اپنانے پڑیں گے اگر ہم نے معاشرے اور دنیا کو دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔
जनाब आमिर महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राधा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त देने का, बड़ी मेहरबानी। इस वक्त आपने गुफ्तगू सुनी जनाब आमिर महबूब साहब, चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर। आपने एक तफसीली तनकीदी मुस्बत तनकीदी जायज़ा लिया है जो इस वक्त रवायती तरीक़ों से अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है, या बाज़ लोग इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं जी हकीकी पेशरफ्त हो रही है, ये जो खुली कचहरियाँ वगैरह यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में लगाई जा रही हैं। इसका नट शेल जो है क्या है, ये तो यकीनन आप ही बता सकते हैं। जिन लोगों के अवाम के खल्क़ खुदा के मसले मसाइल मौजूद हैं, चाहे वो बिल्कुल बुनियादी लेवल का मसला हो, चाहे बहुत हाई लेवल का मसला हो, चाहे महकमा माल का इशू हो, चाहे पटवार का इशू हो, ये आप ही बता सकते हैं कि आया इस वक्त जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है इनसे आपकी दादरसी हो रही है या नहीं। जी सामीन, इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हमें रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राधा हबीबुल्लाह खान में ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसने खुली कचहरियों के यहाँ पे अहकामात जारी किए हैं तमाम अज़ला में। तो टॉपिक हमने इस हवाले से ये रखा है कि अवामी मसाइल का हल जो है इसके लिए रवायती तरीक़ों से काम हो सकता है या हकीकी पेशरफ्त के लिए कुछ और करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं सर? देखिए अंसारी साहब, गुजारिश ये है कि अवामी मसाइल जो हैं ये दुनिया की बेशुमार कौमों ने इस बात का तजुर्बा किया है, और अवामी मसाइल के हल के लिए रवायती तरीके भी अपनी जगह ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गैर रवायती तरीक़ों को भी रवाज देना चाहिए। इसलिए कि हर इलाके की नफ्सियात मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ हैं, सोच मुख्तलिफ है, आदात और इतवार मुख्तलिफ हैं। वहाँ का जो निज़ाम है वो और बाकी जगहों के मामलात में फ़र्क है। इसलिए मैं समझता हूँ कि रवायती तरीक़ों के साथ साथ गैर रवायती तरीक़ों को, और ख़ास तौर पर जो मकामी जिस इलाके में आपको मसला हल करने के लिए जाएँ, मैं छोटी सी बात एक आपको इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बताऊं कि माओ ज़ेतुंग ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया चाइना में, तो उन्होंने क्या किया उसके लिए? उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने यूरोप और अमेरिका से जो PhD स्कॉलर्स थे उनको बुलाया और उनको बुला के एड्रेस किया, और एड्रेस में माओ ज़ेतुंग ने कहा कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आपको हम फील्ड में भेजना चाहते हैं मुल्क में तब्दीली के लिए, लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसा मत करें कि जो कुछ आप पढ़ के सीख के आए हैं वो जाके लोगों पर मुसल्लत ना करें, बल्कि आप ये करें कि इल्म और समझ आपकी है, असबाब और वसाइल स्टेट के हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि तजर्बा लोकल आदमी का है। किसी इलाके में जाएं तो वहाँ सारे सबसे पुराने किसी मिले, किसी बाबे से मिले और उनसे पूछें कि लोकल विजडम क्या कहती है। लोकल विजडम कहते हैं इलाकाई दानिश, जिसे कहते हैं कि इलाकाई दानिश क्या कहती है, और उसके नतीजे में उन्होंने फिर चाइना में एक सबज इनकलाब बर्पा किया और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और जो फार्म रेवोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये खुली कचहरियाँ, ये को 500-600 साल की तारीख में जुमा कचहरी मैंने अपने दौर में शुरू करवाई थी कि मैं हर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी सब मस्जिदों में मैं जाता था, और मैं जुमे की नमाज पढ़ने के बाद 1.5 घंटा अपने वज़रा और सेक्रेटरी के साथ मस्जिद में बैठता था। ये जुमा कचहरी मैंने मुतारफ करवाई थी। तो खुली कचहरियों का भी फायदा है, लेकिन मस्जिद कचहरी जो है जिसमें आम आदमी भी झूठ नहीं बोलता, हुक्मरान भी झूठ नहीं बोल सकता, सरकारी कारिंदे भी झूठ नहीं बोल सकते, और फिर किसी एक खास तबके के लोग भी नहीं होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रवायती तरीकों के साथ साथ गैर रवायती तरीकों को और जो मकामी इज्तिमाई दानिश है उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि मसाइल का हल आसान हो सके। जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे और आपके वालिद मोहतरम मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं। मैं एक टेस्ट केस आपके सामने रखता हूँ।
ڈڈیال کے اندر ایک 12-13 سال کی بچی ہے کنول مطلوب، جو کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے. پولیس کو رپورٹ کی جا چکی ہے، اہل علاقہ مختلف میٹنگز کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بچی بازیاب نہیں ہو سکی. اور اب برطانیہ میں مظاہروں کی کال وہاں پر دے دی گئی ہے. برمنگھم میں پہلا وہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب، جان مال عزت پبلک کی، عوام کی، اس کی حفاظت ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ پبلک کو اس حد تک کیوں آنا پڑا کہ اب انگلینڈ میں مظاہرے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ اب جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ دن بدن سارے ملک میں، انصاری صاحب آپ بھی اور راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ کو خود اس بات کا بڑا علم ہے، بڑی انفارمیشن ہے، بڑی معلومات ہے، آپ کو تجربہ ہے کہ سارے ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. جہاں ہماری معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے، اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت حد درجہ خراب ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بعض علاقوں کے اندر یہ پرابلم بھی موجود ہے کہ نئے اضلاع جب بنے تو ان کو آج تک فرض کرے بمبر ہے، سندوتی ہے، ہٹیاں ہے، یہ اپنا کہوٹا حویلی ہے، ان کی پولیس کی تعداد پوری نہیں ہے اور وہ ایسے جوڑ جاڑ کر کے گزارا کرتے ہیں. پھر پروٹوکول ڈیوٹی پہ بھی لوگوں کو بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، پھر سرکاری کام کاج روزمرہ کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کرائم ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بچی کا لاپتہ ہونا بہت افسوسناک ہے. اس کے والدین کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے، اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ. اور باقی اپنے لوگوں سے بھی میں تارکین وطن سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے غیر معارض میں مظاہرے نہ کریں. ساری دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات، روس میں، چین میں، امریکہ میں، دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اور ہماری پوری ہمدردیاں ہیں اور ہماری دعا ہے کہ بچی جلد بازیاب ہو جائے. اور ایڈمنسٹریشن کو موقع دینا چاہیے، چونکہ کئی ایسے کیسز موجود ہیں جن میں زیادہ وقت لگ گیا، لیکن ہماری ایڈمنسٹریشن میں کوئی کمی نہیں کی. باوجود اس کے کہ ان کے پاس اسباب اور وسائل اور ریسورسز کم ہے، مین پاور کم ہے. ہم ابھی نیشنل جو ہمارا جو لیول ہے اس سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. ہماری اپنی جو منیمم ضرورت ہے وہ بھی ہم بڑی مشکل سے پوری نہیں کر پا رہے مین پاور کے اعتبار سے. ایڈمنسٹریشن کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہو گئے، چاقو چوبند ہو گئے، اس کیس کا پیچھا کریں اور بچی کو بازیاب کر رہے ہیں، اور خدا کرے تو بچی زندہ و سلامت اپنے گھر والوں کو واپس دستیاب ہو. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، اب یہاں پہ یہ جو آپ نے بات، یہ لیڈ جو دی ہے، یہ آپ نے مسئلے کی سمجھیے کہ دکھتی رگ کو پکڑ لیا آپ نے. معیشت، معاشی ناہمواریاں، ان امپلائمنٹ، اس وقت آزاد کشمیر میں جو نئے فگر اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں، غیر سرکاری یہ فگرز ہیں کہ 20% کے قریب جو نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، وہ اس وقت ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بے روزگار گھوم رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو معاشی ناہمواری اور حکومت کی پالیسی، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اور اقتصادی بدحالی ہے اس کا تعلق سارے ملک کے ساتھ ہے. اور پاکستان میں پی ٹی آئی جو حکومت اس پر قابو پانے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت تک ملازمتوں میں یا روزگار میں چوتھا مہینہ ہے، تو حکومت کو ڈیولپمنٹ کے معاملات پر توجہ دینی چاہیے. وزیر اعظم صاحب سردار خان نیازی بہت اچھے مہذب، شریف اور دیانتدار آدمی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میری کابینہ کے ان چند وزراء ہیں جو انتہائی نیک نام تھے، جن کے خلاف کسی بدیانتی کا، کرپشن کا کوئی شکایت اس زمانے میں نہیں ہوئی، اور صاف ستھرے آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں. لیکن کوئی اس وقت تک تعمیر اور ترقی کے حوالے سے، یعنی 4 مہینے گزر گئے. انصاری صاحب، آپ اور راجہ حبیب اللہ صاحب اس پر کبھی الگ سے کوئی پروگرام کریں اور یہ معلوم کریں کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں. ایک مالیاتی کوارٹر 3 مہینے کا ہوتا ہے اور وہ 3 مہینے کا کوارٹر بھی گزر گیا، دوسرے کوارٹر کا 1 مہینہ بھی گزر گیا، اور ابھی تک سڑک پر کہتے ہیں کہ اسٹے لگا ہوا ہے. اور پچھلے چند فیزز کی جو سرکار ہیں وہ ابھی تک ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں گھوم رہی ہیں. نون لیگ کی حکومت نے نون لیگ والوں نے اسٹے کروایا ہوا ہے. لیکن مجھے ابھی تک زمین پر کوئی بات نہ سمجھیے کہ زمین پر کوئی عملاً کوئی چیز سامنے نہیں آئی، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں آیا، کوئی ویژن بھی نہیں آیا، کوئی سوچ بھی نہیں آئی، کوئی فکر بھی نہیں آئی، کوئی نقشہ بھی نہیں آیا، کوئی پلان بھی نہیں آیا، کوئی منصوبہ بھی نہیں آیا کہ جس سے ہم یہ امید لگائیں کہ اگلے 2 4 6 مہینے سال میں کچھ کریں گے. مجھے بالکل نہیں دکھائی دیتا کہ جاب اپرچونیٹیز کسی قسم کی جو ہے
وہ نکالنے میں وہ کامیاب ہوں گے. آزاد کشمیر میں بہت ساری جگہ ہم نے گرین اینڈ اسکل کشمیر شروع کیا تھا, اس میں بے شمار جاب اپرچونیٹیز ہم نے کریٹ کی تھی. ہم نے کاربن کریڈٹ شروع کیے تھے, ہاؤس ہولڈ یہ اپنا کوارٹر انڈسٹری کا ہم نے پلان شروع کیا تھا, اس کے لیے کشمیر بینک ہم نے بنایا تھا, اور گھر گھر قرضہ دینے کا ہم نے پروگرام بنایا تھا بلا سود کرتے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں میں ان کو بلیم نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ مجبوریاں ہوں گی, مشکلات ہوگی, کئی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ سے کچھ تو کریں. ابھی تک وہ سچی بات یہ ہے کہ بالکل کوئی چیز آزاد کشمیر میں ایسی دکھائی نہیں دیتی جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم کوئی کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک سارا جیسے 4 مہینے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی حکومت کے مالیاتی 4 مہینے ضائع ہو جائیں تو یہ اگلے 3 مہینے پر 2 مہینے پر کیا اثر ڈالیں گے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جو ہے وہ جون قریب آ جائے گا اور یہ پیسہ سارا اس میں اچھا خرچہ گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن میں اور کارپیٹ خریدنے میں خرچ ہوگا, اور فائلوں کے پیٹ پورے کیے جائیں گے ڈیولپمنٹ کا پیسہ. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ نیازی صاحب ہوں, سردار تنویر ریاض صاحب ہوں, ان کو بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, چونکہ عوام کی نبض پہ پلس پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اتنے اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں جتنے ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے آپ پہ. مجھے یہ بتائیں گے عوام کے حقیقی مسائل آزاد جموں کشمیر کے 1 2 3 4 5 کیا ہیں؟ دیکھیے, آزاد کشمیر کے عوام ہوں یا کسی اور جگہ کے عوام ہوں, ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں. آدمی صبح اٹھتا ہے, اس کو زمین کی دخل چاہیے, اس کا پٹواری کے پاس کام ہے, اس کا تھانے میں کام ہے, اس کا کچہری میں کام ہے, اس کا ہاسپٹل میں علاج معالجے کا معاملہ ہے. تو اس آدمی کو اپنا ایم ایل اے تلاش کرتے ہوئے, اپنا وزیر تلاش کرتے ہوئے, بجٹ اجلاس ہو رہا ہے, اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, 5 فروری ہو رہا ہے, ایم ایل اے دستیاب نہیں ہے, وزیر دستیاب نہیں ہے, تو سوال یہ ہے اٹھے کدھر جائے. تو پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی عدم موجودگی ہے. دوسرا انتظام یہ ہے کہ ایکسیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کار حکومت میں, انصاری صاحب محترم, یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے, آپ کے علم میں ہے بھی, کہ سب سے امپورٹنٹ بات ایکسیس ہے. عام آدمی کی جو ہے وہ سرکاری دفاتر تک اور سرکاری اہلکاروں تک ایکسیس ہونی چاہیے. ہم نے اس کا بھی انتظام کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر آدمی اپنی ای میل جو ہے, ای میل میں نے متعارف کروائی تھی اور میں نے شروع کروائی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ ای میل لکھ کے رکھے دروازے کے اوپر, تاکہ آپ فون نہیں دینا چاہتے, سیکورٹی کی وجہ سے گھر کا پتہ نہیں دینا چاہتے, لیکن ای میل تو دے سکتے ہیں, تاکہ ای میل میں میں آپ سے رابطہ کروں اپنی شکایت. یہ جو ویب پورٹل بنایا عمران خان صاحب نے, اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے بعض لوگوں کو, کہ آپ شکایت درج کر دیتے ہیں, وہاں سے متعلقہ محکمہ کو ہدایات چلی جاتی ہیں, وہاں سے کوئی نہ کوئی ہزارہ ہو جاتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, لیکن ویب پورٹل پاکستان نے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے علاوہ بہت اچھا کام جو تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے وہ یہ ویب پورٹل ہے. تو یہ اس طرح کا کوئی نظام ایکسیس جو ہے وہ موجود ہی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ, اور پھر تیسرا حکومتوں کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عوام اس کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹائم پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے, ہماری اسپینڈنگ کیپیسٹی شرنک ہوتی جا رہی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے ہم پیسہ بچتا رہتا ہے اور آخر میں ضائع ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے, احتساب کا عمل جو ہے اس میں شفافیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کرپشن کی روک تھام ہو سکے. یہ 3-4 باتیں ہیں کہ آدمی کو مہنگائی سے آپ بچائیں, آدمی کو آپ روٹی چاول آٹا جو کچھ بھی اسے کھانے پینے کا انتظام ہے وہ موجود ہو, روزگار کے مواقع موجود ہوں, جو تھوڑے بہت جتنے ہو سکتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ آئیڈیلی کو بات کریں, تھوڑے بہت موجود ہوں, ایکسیس موجود ہو, اور یہ بلدیاتی ادارے موجود ہوں, تو بہت سارا بوجھ جو ہے حکومت کا بھی اور جو ہائر ایشلان ہے اس کا کام, لوور جو ٹیئرز ہیں ان کی سطح پر کام کاج جو لوگ ہیں وہ ہونے لگ جاتی ہے. 3-4 باتیں موجود ہوں تو فضا میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے, اور احتساب کا عمل ہو تو پھر یہ کرائم ریٹ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے, اسٹریٹ کرائم جو ہے اس میں کمی آتی ہے, جرافی ہو, جزا کا عمل ہو, اور عدلیہ کا اور پروسیکیوشن کا آپس میں تال میل ہو. یہ 3-4-5 باتیں ضروری ہیں میرے خیال میں. اگر آپ ظاہر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے آپ کے والد محترم جناب مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم کا بہت ہی محبت سے اور بڑے ہی پیار سے ذکر کیا, اور بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے تربیت ان کی تھی, وہ تمام باتیں انہوں نے شیئر کی تھیں.
تو گویا ان کی تربیت جو ہے مجاہد اول نے کی ہے. اگر آپ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا اوپن فورم کے اوپر آپ ان تک بات پہنچائیں تاکہ پبلک کو بھی تھوڑی سی حوصلہ ملے, خاطر جمع رکھیں کہ کچھ بہتری ہوگی. میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا کیونکہ میرے کولیگ ہیں اور بڑے قابل قدر کولیگ ہیں. میرے پہلی بار وزیر اعظم تھا وہ میرے ساتھ فوڈ منسٹر تھے, دوسری بار وزیر اعظم تھا تو میرے ساتھ وزیر جنگلات تھے. تو حکومت بننے کے فوراً بعد ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا. تو میں نے ان کے 2-4 عزیزوں کی موجودگی میں ان سے یہ گزارش کی تھی. مبارکباد دینے کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے. کتنے عرصے کے لیے ہے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ جتنے عرصے کے لیے ہے آپ دورے ملتوی کریں, آپ سنگ بنیاد رکھیں, روکیں. یہ آپ کو پروگرام ملے گا, افتتاح کریں, روکیں اور میکسیمم ٹائم مظفر آباد میں گزاریں. اور لوگوں کو ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت کھلا ڈھلا تھا تو میرا خیال تھا کہ وہ بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا کہ ایکسس دیں, وزراء کو, ایم ایل ایز کو میکسیمم ٹائم دیں, لوگوں کو ٹائم دیں, انتظامیہ کی دیکھ بھال کریں, پچھلی حکومت کی خرابیاں دیکھیں. یہ باتیں میں ان کو وہاں ملاقات کے دوران کہہ کے آیا تھا. وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے, مجھے شاید بہت زیادہ دکھائی نہ دیتا ہو. حالانکہ میں دعا گو ہوں, خواہش مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے, پورے 5 سال آرام سے پورے کریں. لیکن ایک ذاتی حیثیت سے ان کی ذاتی حد تک بات کروں. لیکن جو باتیں میں نے ان سے کہی ہیں وہاں, وہ آپ نے پوچھا ہے تو میں دہرا دی ہے میں نے کہ وہ سارا وقت توجہ دیں کار حکومت پر, معاملات پر, مسائل پر. اور اگر ہو سکے تو جس طرح ویب پورٹل انہوں نے پاکستان میں بنایا ہوا ہے اسی طرح کا ویب پورٹل. مثلا صاحب جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے, جنگلات میں آگ, یہ جنگلات کس طرح دوبارہ اگیں گے, یہ جڑی بوٹیاں, یہ وائلڈ لائف, یہ گھاس پھوس, یہ نیچرل گروتھ کس طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے. لکڑی اسمگل ہوئی ہے پچھلے دور میں, نون لیگ کے دور میں جتنی لکڑی اسمگل ہوئی ہے میرا خیال ہے 40-50 سال میں لکڑی کی اتنی اسمگلنگ جنگلات کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے ہیں. اور مظفر آباد شہر سے کوالے تک آئیں تو سڑک کے دونوں طرف کی زمینیں تقریباً 70-60-70% اعلان ہو چکی ہے. الاٹمنٹ بھی الاٹمنٹ اور خرید و فروخت. تو میں ان کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ تجربہ کار آدمی ہے, جاندار آدمی ہے, اہل آدمی ہے, تو تھوڑی سی توجہ زیادہ وقت ہے مظفر آباد. دورے بھی بشک نہ کریں, سنگ بنیاد اور افتتاح کا پروگرام بھی کم کریں اور کوشش کریں گے جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکسیس ہو. اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان سارے معاملات کے پاس لکیلی چیف سیکرٹری بہت اچھے آدمی ہیں, آئی جی پی بہت اچھے آدمی ہیں, بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے ان کے پاس اس وقت, اچھے لوگ ہیں. ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری بڑے شریف النفس آدمی ہیں. تو یہ تھوڑا سا اگر ہمت کریں گے تو کوئی نہ کوئی صورت بدلی جائے گی انشاءاللہ. کامران مغل صاحب بھی اچھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے. میرا یقین ہے کہ آئی جی صاحب اس پر توجہ دیں گے اور کامران صاحب بھی توجہ دیں گے اور باقی لوگ بھی. اور ہم سارے لوگ, ایک بار اسپورٹ ہے, بچی ہے, کسی کی بیٹا ہے, بیٹی ہے, یہ سب لوگوں کے لیے مشترکہ دکھ کی بات, افسوس کی بات ہے. اس طرح کا اس کا کہیں چلے جانا یا اغوا ہو جانا یا گم ہو جانا یا جو بھی صورت ہے اس کی بازیابی کے لیے. تو میں آئی جی صاحب سے خاص طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں, برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی جانب سے, ڈوڈیال اس بچی کے جو گھر کی جانب سے, آپ سب کی جانب سے اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو ٹریس کرے. تو غیر روایتی طریقے یہاں بھی استعمال کرنا چاہیے. لوگوں سے جو روحانی جو مراقبہ کرتے ہیں, مکاشفہ کرتے ہیں, جو استخارے کرتے ہیں, جو اور اس طرح کے روحانی علوم سے واقف ہیں, ان سے رہنمائی لیں اس بچی کے وارث. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کئی کیسز جو ہے اس میں لوگوں کو اس طرح کی رہنمائی حاصل رہی ہے. یہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں شاید وقت پہ نہیں آتی, لیکن یہ دنیا میں یہ سائنس موجود ہے. جب انٹیلیجنس آپریٹرس نہیں تھا, جب یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ڈیوائسز نہیں تھی, تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے آخر دنیا میں, فوجی بھی تھے, کھوج لگاتے تھے, حسابدان بھی تھے, حساب کرتے تھے. تو یہ کسی نہ کسی سے ضرور رہنمائی لیں, غیر روایتی طریقے بھی استعمال کریں, بچی مل جائے گی انشاءاللہ. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں آپ نے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. سردار عتیق احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بہت ہی سنجیدہ گفتگو, پریکٹیکل گفتگو, ایسی گفتگو جس میں کوئی کسی بھی قسم کی اسکائی ہائی قسم کی باتیں نہیں ہیں. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں, عملی باتیں ہیں. اور آپ کا جو تجربہ ہے, جس خانوادے سے, خاندان سے آپ کا تعلق ہے, اس خاندان نے آزاد کشمیر میں ڈیلیور کیا ہے. 2 مرتبہ آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. یہاں پہ
इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजी पुलिस जनाब ताजिक साहब से, सुहेल ताजिक साहब से हम रेडियो की तरफ से ये गुजारिश करेंगे, यकीनन वो उनकी टीम यहाँ पे डीआईजी चौधरी सजाद साहब हैं, यहाँ पे एसएसपी मीरपुर जनाब कामरान साहब हैं, हमें यकीन है कि ये और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे इस बच्ची की बाज़याबी के लिए। लेकिन वो जो आमिर महबूब साहब ने बात कही कि जिसकी चीज़ गई उसका ईमान गया, जिनकी बच्ची खो गई है, हम खुद बेटियों वाले बहनों वाले हैं, ज़रा अपने आप को उनके शूज़ में रख के सोचिए कि दिल पर क्या क़यामत गुज़रती है। अल्लाह पाक उस ख़ानदान के लिए आसानी पैदा फरमाए। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब फैसल राठौर साहब, जो कि साबिक वज़ीर हैं और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब मुमताज़ राठौर मरहूम, जिन्हें मरहूम कहते हुए दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। फैसल राठौर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस वक्त अवामी मसाइल के हल के लिए आप रवायती तरीके बेहतर समझते हैं या हकीकी पेशरफ्त के लिए कुछ और करना होगा? आजकल खुली कचहरियों का ऑर्डर जारी हुआ है, आज़ाद कश्मीर में खुली कचहरियों का मौसम चल रहा है। देखिए, रवायती तरीके मैं नहीं समझता कि अब सियासी तौर पर आवाम के लिए किसी भी तरह से काबिल कबूल होंगे। हकीकी मानों में आवाम की खिदमत के लिए हमें कोई मौसर और मुस्बत इकदाम करने होंगे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई दूध या शहद की नहरें बहाई, लेकिन जो आपने देखा कि जब हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, हमारी नीयत थी लोगों के काम करने की, आवाम की खिदमत करने के लिए, तो हमने कितने मुख्तसर से उस बजट में 8-9 अरब के 3 मेडिकल कॉलेज बना दिए, लोगों को रोजगार फराहम किया और कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने दस्तयाब वसाइल में रहते हुए लोगों के मामलात को ज्यादा से ज्यादा हल किया जा सके। खाली खुली कचहरियां लगाने से और खाना पूरी करने से, पॉइंट स्कोरिंग करने से, रवायती अंदाज से अवाम किसी भी तरह से मुतमईन नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर आपने देख लिया कि पिछले 4-3.5 सालों में ये जमात जो बड़े बड़े दावे वादे वहीद करके आई थी, आज अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, महंगाई का एक तूफान बरपा है, कल पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की हड़ताल होने जा रही है। तो ये रवैया जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, अगर इसी तरह की तर्ज सियासत, इसी तरह की रवायती सियासत रियासत के अंदर भी की गई तो मैं नहीं समझता कि अवाम अब किसी भी तरह से इसे कबूल करेंगे। जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपका जाहिर है कि भुट्टो ख़ानदान के साथ आपके वालिद मरहूम, आप सबका ताल्लुक़ जो है वो हर कोई जानता है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर में आप क्या समझते हैं, ये जो 4 माह का हनीमून पीरियड अब गुज़र चुका है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर आवाम के हकीकी मसाइल हल करने में क्या कामयाब हो पाएगी, जब इस वक्त सर्वे आया है कि 20% के करीब नौजवान जो हैं वो डिग्रियां हाथ में लिए बेरोज़गार फिर रहे हैं, मुआशी सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है उनकी? देखिए, 4 माह हुकूमत को गुजर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत अभी तक अपना टेक ऑफ कर सकी है। अभी तक लोगों के अंदर उसी तरह की बेचैनी पाई जाती है। अभी तक लोग ये महसूस नहीं कर रहे कि कोई ऐसी हुकूमत आई है जिससे लोगों को, आवाम आदमी को रिलीफ मिल सके। अभी तक एक असेंबली का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हो सका। अभी तक हुकूमत कोई ऐसा बड़ा एक पैकेज का लोगों को एक सुनहरा ख्वाब यकीनन दिखाया जा रहा है कि 500 अरब मिलेंगे, अवामी मसाइल हल होंगे, मईशत मजबूत हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के हालात हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोई ऐसा पैकेज या बजट आएगा। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हुकूमत डिलीवर कर सके, लेकिन जो इसकी रविश या चाल इस वक्त हमने महसूस की है, आवाम ने देखी है, उसमें कोई ऐसे हमें नई इशारे नजर आए कि जिससे ये महसूस किया जाए कि अवाम की जिंदगियों में कोई बेहतरी आएगी। तो लगता तो यही है कि अभी तो जिस तरह के हालात देख रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात तो दूर की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हुकूमत अगर आपस में भी एक दूसरे के साथ चल जाए तो यही हमारे लिए बड़ी बात होगी, लेकिन महसूस यही किया जा रहा है कि मुश्किल होगा इन लोगों के लिए आगे मामलात को चलाना। इनका रवैया अपोजिशन के साथ क्या होता है, ये जो इनके पास दस्तयाब वसाइल हैं उसको किस तरह से ये तकसीम करते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। अभी तो 4 माह हुए हैं, लेकिन 4 माह में जो
محسوس کیا گیا ہے، حکومت نام کی کوئی اس طرح سے چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جی آج ایک تبدیلی ہے اور جس تبدیلی سے عوام کو فائدہ ہوگا. ابھی تک تو صرف باتیں اور دعوے ہی کیے جا رہے ہیں. دیکھیں مت شاید کوئی بہتری آئے، ہم تو دعا گو ہیں. بے شک ہماری مخالف جماعت بھی ہے، مخالف حکومت بھی ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ریاست کی بہتری، لوگوں کی بہتری، عوام کی بہتری کے لیے یہ حکومت کچھ کرے. جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ایک میں ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عوام کی عزت، جان مال کی حفاظت ریاست کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈڈیال ایک علاقہ ہے میرپور کے ساتھ جہاں کے سب سے زیادہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں. سب سے پہلے یہ لوگ برطانیہ گئے تھے. یہاں پہ ایک 12-13 سال کی بچی گزشتہ 15 دنوں سے لاپتہ ہے. پولیس میں رپورٹ کرائی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک اس بچی کا کچھ پتہ نہیں چلا، خبر نہیں. اور اب برمنگھم سے مظاہروں کا سلسلہ انگلینڈ میں شروع ہونے جا رہا ہے. اس چیز کو آپ کیسے سر دیکھیں گے؟ سر یہ یقیناً بڑے دکھ دہ بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. ایک بچی کا لاپتہ ہو جانا اور اس کے بعد اس وقت تک اس کا لاپتہ ہونا، اور پھر اس کا ہمارا جو یہاں سے باہر جو ہمارے بھائی بہن وہاں پہ رہتے ہیں ان کا اس پہ احتجاج کرنا، یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اور یہ ہمارے لیے اس حوالے سے ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ کیوں اس وقت تک 15 دن کے اندر ہم اس بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکے، ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکے. میں کبھی بھی ایسے معاملات میں اس حوالے سے پوائنٹ سکورنگ کا قائل نہیں کہ اس کو سیاسی انداز یا سیاسی زاویے کے اندر لا کر اس میں پوائنٹ سکورنگ کروں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت اس معاملے پر بھرپور توجہ دے، فوکس کرے اور اس کی تہہ تک پہنچے، اور اس بچی کو بازیاب کیا جانا بے انتہا ضروری ہے. جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ خود بھی چونکہ وزیر رہے اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے دامن پہ کرپشن کا ایک بھی دھبا الحمدللہ نہیں ہے. تو اگر آپ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، اور یہ جو دیگر ان کے صاحب لوگ ہیں، وزیر لوگ ہیں، ان کو اگر آپ ہمدردی سے کوئی مشورہ دینا چاہیں عوام کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے، تو میں چاہوں گا آن ایئر مشورہ دیں آپ ان کو. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب ریاست کے وزیر اعظم بھی ہیں، ہماری مخالف جماعت سے ہیں. اس کے باوجود جس دن یہ پرائم منسٹر بنے، میں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر ان کو مبارکباد بھی دی، نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم ایک روایتی اپوزیشن کی طرح آپ کے اوپر بلا جواز تنقید نہیں کریں گے. اگر آپ نے اچھے کام کیے، لوگوں کے لیے آپ نے کوئی ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کیا، تو ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، وہاں پر ہم تنقید برائے اصلاح بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے، آپ کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان اور منصب ملا ہے. اپنے وسائل کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور بلا تفریق اور تخصیص. چونکہ میرے والد مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو آپ کسی پارٹی کے نمائندے ضرور رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار یا ایک ایسا منصب فراہم کر دیتا ہے تو پھر آپ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں، اس پانی، اس بارش کی مانند ہوتے ہیں، اس دھوپ کی مانند ہوتے ہیں جو سب پہ برابر پڑتی ہے اور سب پہ برابر برستی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ایک ہی نظر سے سب کو دیکھیں، عوام کو، ریاست کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. آپ اپنا کردار ادا کریں، ہمیں بھی اپوزیشن کو بھی اس میں ساتھ لے کر چلیں. ہم بھی آپ کو اچھی رائے دیں گے عوام کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. ہم اپنا اس میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، لیکن اس میں آپ کو پورے خلوص نیت کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. جہاں پر آپ کی کوئی اچھی بات ہوگی انشاءاللہ اپوزیشن اس میں آپ کو ضرور سپورٹ کرے گی، لیکن اس میں آپ کو تفریق اور تخصیص کے بغیر، اور وہ جو پاکستان کی پی ٹی آئی کا رویہ ہے جس میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کر ایک فاشسٹ قسم کی سوچ قائم رکھ کر سیاست کی جا رہی ہے، اگر اس طرح کی سوچ رکھی گئی تو پھر یہ
نظام چلنا مشکل ہوگا سب کے لیے، میں سمجھتا ہوں۔ جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا، بڑی مہربانی سر۔ سامعین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، 3 بڑی شخصیات جن کی رائے معتبر ہے، جن کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہیں۔ عامر محبوب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے قومی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے، سابق وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، انہوں نے بات کی، اور فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اور موجودہ جنرل سیکرٹری آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی، انہوں نے بات کی۔ عوام کے حقیقی مسائل حل کرنا، پیش رفت ہونا ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ موجودہ حکومت کو یہ توفیق دے کہ عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ جنید انصاری اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔